بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ عشق کے 40 درجات ہیں جن میں سب سے چھوٹا درجہ اپنا سر اتار کے محبوب کے قدموں میں رکھنا ہے۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیجتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو تم محبت کے سوا کچھ نہ بیجو۔ اگر عورت کو یہ ایک چیز دو وہ تمہارے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، وہ چیز ہے عزت۔ عزت کے سوا عورت تمہارے بغیر رہنے کا سوچے گی بھی نہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہ کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، انسانیت محبت کا مرکز اور محبت انسانیت کی معراج ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت کو چنا ہے۔ مرد کی اسی بات کی وجہ سے عورت دوسرے مردوں کو دیکھنا چھوڑ دیتی ہے اور وہ وجہ عزت ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جس طرح ایک نابینا شخص اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسروں کا محتاج ہے، اس طرح عوام شیخ کامل کی رہبری کے محتاج ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اصحاب کہف ہوتے تو ہم ان کی صحبت اختیار کرتے۔ اے عزیز، اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو تمہیں اب بھی بہت سے اصحاب کہف ملیں گے۔ اپنے ارد گرد غور سے دیکھیں، منور اور روشن روحوں کو پہچانیں۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، دولت، بھوک، لالچ، محبت، نفرت۔ ایسی عورت سے تعلق رکھنے کا کبھی سوچنا بھی نہ جو غیر مردوں میں بیٹھنے کی عادی ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب زندگی میں تم اکیلے ہو جاؤ تو سمجھو کہ رب میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ چالاکی اور دھوکے کی فکر مت کرو۔ اگر کچھ لوگ تمہیں جال میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں اور تمہیں ایذا پہنچاتے ہیں تو اللہ بھی ان کو جال میں پھنسا رہا ہے۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں گر جاتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو عشق صرف رنگ و روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہے اور اس کا انجام شرمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ عورت اس وقت مرد کے آگے کپڑے اتارنے کے لیے بھی راضی ہو جاتی ہے جب مرد اس سے نکاح کر لیتا ہے۔ اگر تم محبت کے پاکیزہ راستے پر چلنا چاہتے ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں عاجز ہونا پڑے گا، دھول اور خاک کی طرح۔ مولانا رومی فرماتے ہیں،
کہ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل بھی مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ دلوں میں سے دلوں کی طرف خفیہ راستے ہوتے ہیں۔ غیبی طور پر اللہ والوں کے دلوں کی ایمانی قوت ان کے ہم نشینوں پر اثر کرتی ہے اور ان کی قوت ایمانی کا نور دوسرے دلوں کے ضعیف اور کمزور ایمان کو توانائی بخشنا اور نورانی بنانا رہنا ہے۔ وہ عورت ہمیشہ شادی کے بعد دکھی رہتی ہے جس کا شوہر اسے عزت نہ دے۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ جاہل متکبر جب سعدی کی باتیں نہیں سمجھ سکتے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہو نہ ہو سعدی پاگل ہے۔ آج بھی ہر سچا و مخلص انسان ان کے نزدیک پاگل ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ مقابلے کا پہلا امتحان آپ کا نفس ہے، اس سے مقابلہ کر کے خود کو آزما لو کہ آزاد ہو کہ غلام ہو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جس میں برداشت کی قوت نہیں وہ سب سے زیادہ کمزور ہے۔ جب عورت کی ٹانگ پر حد سے بھی زیادہ بال ہوں تو سمجھنا وہ دل کی اچھی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ یاد کرنا اور یاد آنا دو الگ باتیں ہیں۔ میں یاد ان کو کرتا ہوں جو میرے اپنے ہیں، جبکہ میں یاد ان کو آتا ہوں جو مجھے اپنا سمجھتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جو شخص کوشش اور عمل میں کوتاہی کرتا ہے پیچھے رہنا اس کا مقدر ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے انصاف پر اس دن یقین آیا جب میں نے امیر اور غریب کا ایک جیسا کفن اور ساتھ قبر دیکھی۔ جب عورت بیٹھتے ہی اپنی ٹانگیں ہلانا شروع کر دے تو سمجھنا وہ بری عادات کی مالک ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ نادان ڈھول کی مانند ہوتا ہے، آواز اس کی بلند ہوتی ہے مگر اندر سے ڈھول کی طرح کھوکھلا اور خالی ہوتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اقوال عقل مندوں کے لیے ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بروں کے ساتھ نیکی کرنا ایسا ہی ہے جیسے نیکیوں کے ساتھ برائی کرنا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو کہ تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ آپ کی اس حرکت سے عورت آپ کو پاگلوں کی طرح چاہنے لگتی ہے۔ وہ حرکت یہ ہے کہ جب مرد عورت کی عزت کرے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں تو مرہم جیسے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے بلکہ وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں اور سکون ہوتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی عورت خود تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر تم پر فرض ہے کہ اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی عورت تب تک کسی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ مرد آنکھوں سے محبت کرتا ہے
اور عورت کانوں سے محبت کرتی ہے، مطلب مرد اس عورت سے محبت کرتا ہے جو خوبصورت ہو، اور عورت اس مرد سے محبت کرتی ہے جو باتیں دل فریب کرتا ہو۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے ناخوش ہے، تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں، محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ اس عورت کی چھاتی ہمیشہ بڑی ہوگی جو موٹی ہوگی۔ بانو قدسیہ لکھتی ہیں کہ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو عزیز رکھیں تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی بھی کبھی مت کیجیے۔ بانو قدسیہ لکھتی ہیں کہ یاد رکھو، جب تم کسی کو کھو رہے ہو تو خود کو سنبھال لینا، ایسا نہ ہو کہ تم خود کو بھی کھو دو۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ انسان کو توڑنے، چھوڑنے اور گرانے کے لیے کئی طریقے ہیں، مگر اسے پانے، بنانے اور سنوارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ رات کے وقت اگر کوئی غیر عورت مرد کے گلے بار بار ملے تو سمجھنا وہ بے حیا اور بے شرم ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ مرد آنکھوں سے محبت کرتا ہے اور عورت کانوں سے محبت کرتی ہے، مطلب مرد اس عورت سے محبت کرتا ہے جو خوبصورت ہو، اور عورت اس مرد سے محبت کرتی ہے جو باتیں دل فریب کرتا ہو۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی مرد تمہیں چھوڑ دے تو دکھی ہونے کی بجائے خوش ہو جایا کرو، کیونکہ اگر وہ واقعی مرد ہوتا تو کبھی نہ چھوڑتا۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ کون سا رنگ کہاں پر بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پر پیوند لگانا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ انسان کو توڑنے، چھوڑنے اور گرانے کے لیے کئی طریقے ہوتے ہیں، مگر اسے پانے، بنانے اور سنوارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ محبت کا طریقہ ہے۔ جس عورت کے سر کے بال اتر رہے ہوں، سمجھنا وہ سب سے زیادہ محنتی اور اچھی ہے۔